بسم الله الرحمن الرحيم۔ اور صداقت کی اہمیت اور افادیت ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ صداقت ایک ایسی خوشبو ہے جس سے ایک ہی نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگ، اور ایک انسان جب بہت سے انسانوں کو خطاب کر کے اپنے جذباتوں، احساسات اور معافی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے، اسی اعتبار سے خطابت کمال کی حامل ہوگی۔ خطابت زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح دین کی ضروریات میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے اللہ کی وحدانیت کے اظہار اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی آزادی کو ان کی دینی ذمہ داری قرار دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو سنتوں سے لگن ہو تو رات ہوتی ہے، جو سنتوں سے لگن ہو تو رات ہوتی ہے۔ نہیں ہے رات فقط نام شعر کوئی گان، نہیں ہے رات فقط نام شعر کوئی گان، نہیں ہے رات فقط نام شعر کوئی گان، امیمان سخن ہو تو رات ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر، جب رسول بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کے قوم کے چند لوگ ایمان لائے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن کہتا ہے ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، وہ نوجوان تھے۔ میرے بھائیو دوستو، موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کے قوم کے نوجوان لوگ تھے۔ اتنا ہی نہیں، اسلام کے جڑوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، اسلام کے بنیادوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، ان میں جو ایک ہی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کی عمر کتنی؟ 38 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کی عمر کتنی؟ 30 سال۔ حضرت ارقم بن ابی ارقم
میرے بھائیو دوستو، لیکن افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ آج آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اپنی ویلیو پتہ نہیں ہے۔ آج اگر معاشرے کے اندر برائیاں فروغ پا رہی ہے، سماج سے اچھائیاں ختم ہو رہی ہے، تو اس میں سب سے بڑا رول، سب سے بڑا کردار نوجوانوں کا ہے۔ حالانکہ انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ اور سب سے پرفیکٹ وقت جوانی کا ہوتا ہے، جس میں انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جوان ہوں گے اور لا یحلمون ابدا، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے۔ اتنا نہیں بلکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب خوش نصیب ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ انہیں وہ بھی ہوگا اس بات پر کھڑے ہو۔ وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا، گناہ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم اور عاد کو تیز ہوا کے ذریعے برباد کر دیا، گناہ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم عاد کو برباد کر دیا، گناہ کی وجہ سے۔ مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا، گناہ کی وجہ سے۔ وہ لوگ نام پڑھنے کمی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ آسمان سے آگ کے شعلے برسے، زمین پر زلزلہ آیا، پھر ایک چنگھاڑ کے ذریعے برباد کر دیے گئے۔ قوم سبا سے اللہ تعالیٰ نے نعمت کیوں چھین لی؟ گناہ کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ آج ہم بڑے ناشکرے ہو گئے۔ آپ پوچھ رہے دانش صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ جواب رہنے کا بہت برا چل رہا ہے۔ ہمارے پاس دولت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، تندرستی ایک نعمت ہے۔ کوئی بھیڑ اور کس کے یہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے یہاں جس نے جمہوری انقلاب کے درمیان لاکھوں سروں کو ناریوں کی طرح مشین گنوں سے صفایا کر دیا؟ یا RSS اور BJP والوں کے یہاں جن کے تنظیم کے ذریعہ ہر روز فساد مچانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یا حکمرانوں کے یہاں جس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ داعی کی دوسری صفت یہ ہو کہ وہ بہترین اخلاق والا ہو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ داعی کی تیسری صفت یہ ہو کہ وہ جس چیز کا حکم دے پہلے وہ خود کر کے دکھائے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ یعنی نشہ، یعنی جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منشیات کا استعمال زیادہ مقدار میں ہو یا کم مقدار میں سب حرام ہے۔ میرے بھائیوں آئیے دیکھیں کہ منشیات حرام کیوں؟ چونکہ جب ایک شخص منشیات کا استعمال کرتا ہے تو اس سے انسانی عقل خراب اور بیکار ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں جو انسانوں کو جانوروں کے درجے سے گرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ شراب کے نشے میں بری اور گندی زبان استعمال کرتا ہے، مگر وہ اپنی غلطی کو محسوس نہیں کرتا، خاص اس کے سامنے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ پر اتر آتا ہے، حتیٰ کہ نشہ کی حالت میں زنا بھی کر بیٹھتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں نشہ سے بچو، کیونکہ یہ الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص بہت عبادت گزار تھا، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، ایک بدکردار عورت اس پر عاشق ہو گئی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس آدمی سے کہو کہ ایک دوائی کے بارے میں آپ کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو۔ یہ آدمی اس لونڈی کے ساتھ چلا گیا۔ اور نماز سب سے اہم اور افضل عبادت ہے جو سارے مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے بغیر کامیابی یا حصول جنت کا تصور ناممکن ہے۔ ترک صلاح جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کل قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟
جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ نمبر 4 تکبر کرنا۔ تکبر کرنا شیطانی عمل ہے، شیطانی اور طاغوتی عمل بلا شبہ ہمیشہ خسارے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، خصوصاً کتاب و سنت کو تب تک یہ پڑھو بهذا الكتاب ہے، اور جب تعلیم سے دوری اور کتاب و سنت سے بے رخی اختیار کی تو ویسع به آخرین کا شکار ہوئے اور قیامت تک کے لیے نصیحت آمیز بات بن کر رہا۔ سوشل میڈیا واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب چلانے میں ویست رہا اور اسی طرح کام دھندے میں پھنسا رہا تو وہ ناکام اور نامراد ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ مشغلہ میں رہا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین تب تک تم غالب تھے، آج مغلوب ہو اور اگر تمہارا یہی طریقہ کار رہا تو وہ دن بھی ڈوب گئی کہ تم غلاموں اور لونڈیوں کی طرح کے جاؤ گے اور تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تمہاری عزت و عظمت سرمان آلود ہو جائے گی، تمہاری شان و شوکت کے ہوائیں کھڑ جائے گی اور تم اتنے وقت پگھل کر اس میں نابود ہو جاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان پر بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور ملت اسلام کے شہر دل نوجوانوں اٹھو اور بتلا بنتا ملک کے پجاریوں کو کہ ہم کو مٹانا آسان نہیں، توحید کی امانت ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ شاعر کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسانی کا نام و نشاں ہمارا۔ آج بھی اگر محفوظ ہوتا ہے تو اللہ کو خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کرنے والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے والدین کے لیے، اہل عیال کے لیے، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام اور دوست احباب کے لیے دعا کریں، پھر آپ مسلمان کے لیے دعا کریں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا شان ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، یہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جنت سے پہلے عطا کیے جائے، متعدد حج اور عمروں کا شرف حاصل کر لیا جائے، تب بھی انسان فلاح و کامیابی قریب بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی ساری محنت اور عبادت و ریاضت رائے گاں اور بیکار جائے گی۔ ایک حدیث میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام کی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاه مسلما، صحیح مسلم حدیث نمبر 3564، ان یحقر اخاه مسلما، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کی زندگی برے اخلاق سے بھری اور اچھے اخلاق سے خالی۔ حضرات گرامی، ہمارا دشمن ابلیس، اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے اپنے دنیا جو معاشرے کی جڑیں کاٹ رہا ہے، جسے حدیث پاک میں غیبت کہا جاتا ہے، یہ وہ عمل قبیح ہے جس سے معاشرہ دیمک کی طرح کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول نے بہتر جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِقُرْبَا خَاطَ بِمَا يَكْرَهُ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ غیبت مسلمانوں کی عزتوں کو نوچنے کا نام ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ کوئی مجلس اس وقت تک پررونق نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر غیبت کو شامل نہ کیا جائے۔ غیبت کی بدبو خاص و عام تمام مجالس میں پھیلنے لگ گئی ہے، عام راستوں، مجالس اور ذرائع ابلاغ میں بھی یہ وبا عام ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے فعل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، آدمی اس کو پیٹ بھر کر کھا لے، یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان آدمی کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پورا معاشرہ اس مذموم صفت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو پورا ہی معاشرہ اس مذموم صفت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبکہ کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے
چاہیے ہمیشہ ایسی درست مناسب اور صحیح بات کرے جس میں خود اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی عافیت و سلامتی کا سامان ہو، اور ہر ایسی بات سے گریز کرے جس میں فتنہ و فساد، آفت و مصیبت یا کسی بھی قسم کی پریشانی کا احتمال ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واللہ للغیبۃ واسرع فی دین المؤمن من العقیدۃ فی جسدہ، اللہ کی قسم غیبت ایک مومن کے دین کو جسمانی بیماری کی نسبت زیادہ تیزی سے نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دوسروں کی غیبت نہ کیا کریں۔ ایک مرتبہ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں صرف اتنا سا جملہ کہہ دیا کہ صفیہ جو کچھ چھوٹے کرتی ہے، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لا مزجت بماء البحر لمزجته، تم نے ایسی بات کہہ دی ہے اگر وہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس کی حالت بدل جائے گی، یعنی یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ سارے سمندر کا پانی خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے دل سے غیر اللہ کا خوف نکال کر سمندروں میں اتر گئے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دشت کو گشت ہے دریا بھی نہ چھڑے ہم نے، دشت کو گشت ہے دریا بھی نہ چھڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے۔ کہاں ہوگا مگر اپنا سامان تھیلے میں نہ رکھ پائے گا، کوئی اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے اور بھر رہا ہوگا مگر پانی نہ پلا سکے گا، کوئی کھانا کھانے بیٹھا ہوگا مگر لقمہ منہ تک پہنچانے کی سہولت نہ مل سکے گی۔ یہ قیامت آ جائے گی، قیامت آنے کے وقت پہلا سور پھونک گئی، دنیا کا سارا نظام درہم درہم ہو جائے گا، اور اس نظام کے درہم درہم ہونے کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ مثلا سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس جب صبح میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دی جائیں گے تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا۔ سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جس روز زمین میں لوٹ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب یہ زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ کو نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اس مٹی کو پودے کی صورت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ وہ ہے جو مرتد پر قرآن کی بارش برسا کر اسے زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے وَتَذْكُرُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ وہ ہے جو اپنے قوم سے ناراض ہو کر اپنی بستی سے بھاگنے والے لوگوں کے اسلام کا نام برباد کرنے والے لوگوں کان کھول کر سنو، جب تک تم اپنے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرو گے گھوٹالے ہوتے رہیں گے، کرز پر جاری رہے گا، ہم تک کیا ہوتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بتا کی تھی جو اپنے والدین کو بھلانے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت سے اپنے آپ کو جنت میں سے نہ بنا سکے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے نہ صرف گھر چھوڑا وطن چھوڑا بلکہ اپنے اہل ویال رشتے داروں مال دولت سب کو قربان کر دیا۔ کسی کو تو تیرے پہ لٹایا گیا، کسی کو ترپا کے سولی پہ چڑھایا گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا، کسی نے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی زندگی جو ہماری ساری نیکی کو ختم کر دیا جائے گا، ہمارے نام اعمال سے ہماری عبادتیں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی، ہمارے کون سے ہماری نیکیوں کو ریموو کر دیا جائے گا اور عبادتیں کرنے کے باوجود ہم جہنم میں اپنے منہ دھکیل دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ میں نہیں کہتا بلکہ نبی کا فرمان ہے اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوها کے تحت خود کی نیکیوں سے محروم اور انتہائی بدنصیب و بدقسمت ہیں لوگ جن کی فرصت اور تنہائی میں اپنا مسئلہ ہے۔ نمبر 2 بے حیائی کبائر۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعہ برائی اور بے حیائی کا ارتکاب و انتشار بالکل آسان ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر حیا سوز تصویریں فلمی ویڈیو کلپس شیئر کرنا انہیں لائک پر
کے درمیان فرق کرنے والی بات نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آج ہم اس سے دور ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی. حالانکہ ان منافقوں کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے. ان منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے. مگر نماز پڑھتے ہیں ہماری حالت تو ان منافقوں سے بدتر ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں اور اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں. ہمارے کام پر جھوٹ نہیں رہتی. کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ ان تجتمع علی ضلالہ، بے شک اللہ تعالی نے میری امت کو اس بات سے منع دے دی ہے کہ وہ پوری کی پوری گمراہی پر جمع ہو. اس امت کا ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہتے ہوئے دلائل و براہین کے ساتھ غالب رہے گا، اور جو ان سے مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ بدستور اسی حالت میں ہوں گے. امام مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم 10 سنين. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر پڑھاؤ. اسی طرح والدین کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے بچوں کو نماز اور آداب کی دعا یاد کرائے، کیونکہ جو دعائیں بچپن میں یاد ہو جائیں گی وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. میرے پیارے بھائیوں، بچوں میں عام طور پر 4 بری عادتیں پائی جاتی ہیں. وہ 4 بری عادتیں کون کون سی ہیں؟ اس سلسلے میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نمبر 1 جھوٹ. یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ جھوٹ اسلام میں ایک برے خصلت اور گناہ کبیرہ ہے. اسلام نے اس سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روک دیا ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے پکارا. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں موجود تھے. میری والدہ نے مجھ سے کہا آؤ میں تمہیں لے دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتے تھے؟ میری والدہ نے کہا میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر تم اسے کچھ نہ دیتے تو اس صورت میں یہ تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. نمبر 2 جھوٹ کے علاوہ بچوں کو عام طور پر چوری کی عادت ہو جاتی ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کے پاس کوئی چیز نظر آئے تو فوراً اس کی تحقیق کریں. جو والدین پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو وہ خود اپنے بچوں کو چوری کا عادی بنانے میں مدد کریں. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقیٰ افلا تعقلون. سورہ قصص آیت نمبر 7. جو کچھ تم کو عطا کیا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی کی متاع اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ دنیا جو ہمیں اتنی سخت پر دکھائی دیتی ہے، جس پر ہم نیچے جاتے ہیں، جس کی رنگینیوں میں ہم گوئے رہتے ہیں، جس کی ظاہر اس میں گم و خراب کو بھولے رہتے ہیں، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الله بعوضۃ ما سقى الله كافرا منه شرابا. اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک اللہ رب العالمین کے ہاں اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. صحیح فرمایا اللہ نے ثم نسألنا یوم النعیم. آئیے دیکھیے کہ سلف صالحین کے شکر گزاری کے کلمات اور ان کے انداز کیسے تھے. عبد الباری بن مروان کہتے ہیں کہ بندہ جو کلمات کہتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب شکریہ ادا کرنے کا جملہ یہ ہے الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا للاسلام. تو گائیں گے اور یہ اس کی شہادت کی جاتی ہے کہ ہم نے کتاب تم پر نازل کر دی اور جو ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم ختم کر دیا. مزید فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان.
کی رفعت کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر قرآن کو ہدی للناس سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اور وہ بھی کیسی ہدایت اس کی بھی وضاحت کرنی توجہ کر ہوگا۔ چنانچہ یہ وہ کتاب ہے جس کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا، وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا، تمام فرشتوں میں افضل قرآن نے اسے رب العالمین کا کتاب دے دیا۔ یہ کتاب جتنا بھی بناتی ہوئی نبی تمام نبیوں میں افضل قرآن میں سے بات اللہ رب العالمین کا کتاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل قرآن میں سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس کے اکرم کی حضرت کی جنگ اشارہ کیا۔ یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، قرآن تمام راتوں میں افضل قرآن میں سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن اس امت پر نازل ہوا، وہ امت تمام امتوں میں افضل قرآن میں سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کہہ کر خیر امت ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ معنی اور مفہوم کے شعور کے ساتھ پڑھا جائے۔ میرے بھائیو، آج حدیث کی روشنی میں معلوم کیا جائے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدّ قراءته یقرأ الحمدللہ رب العالمین ثم یتلو الرحمن الرحیم ثم یقف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت ایک ایک آیت کر کے پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، رک جاتے۔ میرے بھائیو، حدیث سے کیسی معلوم کیا جائے کہ جس طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا، پھر اپنے شاگردوں کو کس طرح پڑھایا۔ حضرت موسیٰ بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے کہنے والے کہتے ہیں کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم بھی چاہتے اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، قل ان استمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو پیش نہیں کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کی حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ اس کے والدین اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو تو آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ آج یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنۃ، یعنی میری سنت کو دل و جان سے قبول کرنے والا در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری سخت میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھٹے محبت سے انگور کے بھی چومنے لگتے ہیں، لیکن نہ ہمارے دلوں میں نبی کی سنتوں سے محبت ہے، نہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، نہ نبی کی پوری زندگی کو ہم اس بات بنانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ وہ نقل چاہیے تھا کہ ہم نبی کی ذات سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں ہم نبی کی پوری زندگی کو اس کا نمونہ بنا لیتے۔ لیکن آج ہم کو یہ دعویٰ تو ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے، مگر ہم اپنے جذباتوں میں جا کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے سب کو روز بدلتا لگائیں تو پتہ چلتا ہے ہم سنتوں سے کوشنا اور انہیں شرک و کفر سے بچنے کی دعوت دینا اور ان کے سامنے کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کو پیش کرنا اور انہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی اور اس میں عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا۔ واضح ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا کام پہلے ہم اپنی ذات سے شروع کریں اور اپنے اور لوگوں میں ایک مثالی انسان بن کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں بہت سی اسلام دشمنیں تحریکیں نئے فتنے اٹھا رہی ہیں، ہم ایسی تحریکوں کا سب کی جانب
مطالعہ نہیں بلکہ تحقیقی اور معیاری مطالعہ کریں اور اسلام کے خلاف ان کے پروپیگنڈوں اور عملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کریں، دشمنی نہ رکھو وکونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ سب اللہ کے بندے بھائی بھائی فرمایا رسول سے انحراف اور ہدایت کے رہبری سے رکانے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں مضبوط مستحکم اتحاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ایک ہو جائیں اور آپس کا سارا اختلاف ختم کر کے سنت کو اپنا لائق عمل بنائیں۔ آج ان کے لیے یہ مکروہ صدائیں آتی رہتی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں اور خصوصاً بر صغیر میں جینے اور رہنے کا کوئی حق نہیں، جبکہ یہی وہ مسلمان ہیں جن کے روب و دبدبہ کی عکاسی شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں کی ہے: زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کے تلواروں میں تھے، عیب صد عیب مسلمانوں کی حالت حد درجہ انقطاع پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یوشکم الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلب الی مصاعدها کمثال بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر فقدان علم کا خطرناک مرض پھیل چکا ہے اور انہیں دنیا کا ذرہ ذرہ دعوت نظارہ دے رہا ہے، لیکن یہ بیمہ بے بردوش میں مبتلا ہے۔ وہ قوم جو صدیوں تک مسلمانوں کے زیر لگی رہ کر زندگی بسر کرتی رہی، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ آج اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور طرح مانا کرتی تھی، ان کو مشکل کشا مانا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دعوت دی تو آپ سب پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور آواز دینے لگے: لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے آپ نے آپ کے جانبداروں نے تکلیفیں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، حتیٰ کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کر لی اور اس کو منوانے کے لیے کفار و مشرکین سے جنگیں لڑی گئیں، توحید کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے لمبے ضبط کیے گئے۔ اور جب آپ اور آپ کے صحابہ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے 360 رکوع کو باش کیا اور فرمایا: جاء الحق وزهق الباطل، یعنی حق آ گیا اور باطل کی کمر ٹوٹ۔ اسلام وہی دین ہے جس کی تبلیغ کے لیے ایک دنیا والی میں تمام انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اسلام وہی دین ہے جن کے لیے متعدد کتابیں نازل کی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جس دین کا اعتبار ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اور مذہب اسلام میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالسَّائِلِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک و احسان کرو، یتیموں اور مسکینوں کے نبی کے حکم کی تعمیل کرو، چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا، محنت کی جان پر سہنا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر دل بور بن جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز اپنے جان دے دینا، ماؤں کا فلک کو دیکھنا چپ چاپ ہو دینا، گزارے 3 سال سب سے ایمان والوں نے دکھا دی شان استقلال اپنی شان والوں نے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کی مکی زندگی پر غور کیا جائے تو آپ سب کی زندگیاں سرور شکیبائی کا نظر آتی ہیں۔ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مشتِ اسلام بناتے تھے، ان پر طرح طرح کے وعدے ڈالتے تھے، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین اور کبھی نہ کھاتے تھے کہ منگانے ہیں، لڑائیاں ہیں، برائیاں ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کی غور و فکر کریں اور اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے وہی سماجی برائی بدگمانی ہے جس سے اسلام کو رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی آج اس بدگمانی کے ہاتھوں ہمارا علماء اللہ کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ دین کے خادموں کے بارے میں عوام کے تعصبات اتنے گندے اور اتنے پلید ہیں کہ علامات بدتمیز۔ آخر کب تک ہم اس بیماری کو اپنے گلے لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک اللہ کے پیغام، رسول کی ہدایت اور قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر اپنے گھر، اپنے سماج، اپنے اداروں، اپنے مدرسوں، اپنی انجمنوں، اپنی کمرے کو برباد ہوتا دیکھیں گے؟ آخر ہم کب اپنے سماج، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں، اپنے یار و دوستوں کو اس برائی سے محفوظ کر کر ان کی حفاظت کریں گے؟ آئیے ہم سب عہد کریں
کہ ہم اپنے سماج کے تمام اچھے لوگوں کے لیے اپنے جذبات، اپنی سوچ اور اپنی زبان اچھی اور بہتر رکھیں گے، اور بد زبانی، بد کلامی اور بدگمانی سماج کو اندر رکھنے سے باز رہیں گے۔ تو 300 پاروں کے اندر ایسی بے شمار آیتیں مل جائیں گی جن سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہر ایک نبی کے دور میں اسلام کو روکنے کے لیے سازشیں ہوتی رہی ہیں، اور اسلام کے خلاف یہ سازشیں کوئی نئی اور انوکھی نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر قریش کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور پھر غزوہ بدر اور احزاب اور معرکے اور جنگیں ایسی دباؤ کا ثبوت ہے کہ اس زمانے میں اسلام کے خلاف 3 طاقتیں مل کر اسلام کی راہ روکنے کا کام کر رہے تھے۔ نمبر 1 مکہ اور آس پاس کے بت پرست، نمبر 2 عام اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، نمبر 3 اہل کتاب کے علماء جن کے بارے میں تفصیل سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ حالات میں اسلام پر دباؤ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازش میں پوری دنیا کے ممالک اور بہت سے بے زمین حکمراں اور افراد میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے۔ وہ غور سے سن لیں کہ آج ان کی زبانیں کینچی کی طرح لوگوں کے دلوں کو زخمی کر رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا اعلان ہوگا، اليوم نختم على افواہہم ونکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ تو آنکھیں پار پار کر اپنے آپ کو دیکھیں گے، اور پھر خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ کی بہتی تصویر، اور کہیں گے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطار، چغلخور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر چغلخوری سے بچتے کیوں نہیں؟ جب تک ہم چغلخوری سے دور نہیں جائیں گے، وہ ہمارے سامنے دوسروں کی عیب جوئی اور چغلخوری کرتے رہیں گے۔ ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص کسی کی چغلخوری کرے تو فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ بغیر کسی کے مخاطب کے کوئی اپنی بات نہیں سنا سکتا، اور ہمیں چغلخوری سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهَ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لوگ بات سننے سے انکار کر دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ ہمیں کسی کا عیب سننے پر اور اسلام میں بڑے توجہ کرتا ہے، بڑے محنت کرتا ہے، انسان کو گمراہ کر دے یا عبادات کو تعال سے دور کرنے کے لیے بھاگتا کر بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے اس کو موقع ملتا ہے انسان اپنے شکنجے میں دبوچ لیتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور فبما غويت لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ شیطان کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیوں کیا؟ لہذا میں بھی تیرے سیدھے راستے میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بے ضرور بیٹھوں گا۔ پھر ان کے آگے سے پیچھے سے آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، پرستش بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن و انس سے مخاطب ہو کر کے قرآن مجید کے اندر ایسا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، پتہ یہ چلا کہ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کو بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کو تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا محور بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچا جاتا ہے۔ سامعین کرام، آج اگر لوگوں کو تو استغفار کے لیے راغب کیا جائے تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیسے ہوں گی ہماری دعائیں قبول؟ جبکہ ہم نے اپنا ذہن ناقبول کرنے والا بنا رکھا ہے۔ ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ہماری دعا میں خلوص نہیں ہوگا، جب تک معصیت کو ترک کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ آج ہماری دعائیں ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ آج ہماری زبان میں وہ تعبیر نہیں، وہ حلاوت نہیں جو ہماری دعا کو عرش الہی تک پہنچائے۔ کل جن زبانوں سے نغمۂ توحید قرآن آیات کے تلاوت ہوا کرتی تھی، آج انہیں زبانوں سے مختلف قسم کی آوازیں آتی ہے۔ کل جن زبانوں میں
ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ پانچواں عمل ہے روزہ و نماز کی پابندی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ و برسولہ وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نماز کی پابندی کی اور روزے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ دور حاضر کی نسلوں کے رب و ریشے میں رنج بس چکا ہے، کوئی گھر، دکان، آفس، گلی، بازار، جہاز اور کوئی کام بھی اس ملعون آواز سے محفوظ نہیں رہا، یہاں تک کہ موبائل فون کی گھنٹی سے مسجدوں میں بھی یہ شیطانی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرمگاہ، زنا اور ریشم اور شراب اور باطل کو حلال کر لیں گے، اور کئی لوگ ایک پہاڑ کے پہلو میں اتریں گے، ان کے چرواہے شام کو ان کی چلنے والی کو شکایت کریں گے، ان کے پاس فقیر اپنی حالت کے لیے آئے گا، وہ کہیں گے کل آنا تو رات ہی کو اللہ تعالیٰ پر اپنا عذاب بھیجے گا اور وہ پہاڑوں پر گرا دے گا، اور کئی دوسروں کی شکلیں قیامت تک کے لیے بدر و خنزیر کی شکل میں بدل دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے، اس کا نام اللہ کے بجائے اور رکھ لیں گے، ان کے سامنے باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بدر و خنزیر بنا دے گا۔ سامعین اکرام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدر انجمن، صاحبان، مشرکوں مربی ساتھیان کا اور میرے دین میں ہم سب ساتھی ہوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ذکر الہی کی اہمیت۔ سامعین کرام، اسلام نے جہاں جسم کو توانائی و صحت کی تعلیم دی، وہیں اس کی غذا اور اس کی بالغی کی بھی تعلیم دی۔ اس کی غذا اللہ کی معرفت کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، عظمت و کبریائی کو ظاہر کرنے والے الفاظ ذکر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ذکر نظام قرآن ہے، کبھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ذکر دیا ہے، سورہ حجر میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دوسری جگہ نماز کو بھی ذکر ہے، سورہ قرآن ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا اگر کسی نے کسی کا حق دبانے کی کوشش کی تو انہیں حق دبانے کی برداشت میں سزائیں دی، اور انہیں اس بات کا بھی پیغام دیا من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتوقع مقعدہ من النار، اور پھر ان پر بس نہیں کیا بلکہ سارے لوگوں کو اس بات سے روشناس کرایا کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق کو بتلاؤ اور اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، وآت ذل قربى حقہ وآت ذل قربى حقہ، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ سامعین کرام، اسلام نے خاوند اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا پابند بنایا، چنانچہ